ہر آسمان کی نورانی مخلوق پر فوقیت عطا کی۔ میں کیا، میری اوقات کیا، میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کیا، میری وسعت کیا، میں کیا، میری زبان کیا، میں کیا، میرے الفاظ کیا، میں کیا، میرا علم کیا، میں کیا، میرا وجود کیا، میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کیا، میری وقت کیا، میں کیا۔ اہل بیت ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ جس کے شان میں اترے ہوئے قصائد کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، اور جو قصیدہ کہے اسے خدا کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد بزرگوں سے اس کے سخن چاہتے ہوئے، اور میں پہلے بتا دوں کہ یہ تقریر، آج کی جو تقریر ہے وہ ہم جیسے ہمسن اور کمسن لوگوں کے لیے ہے۔ بزرگوں کے لیے صرف اصلاح کا طالب، بزرگوں کے لیے کبھی ہماری تقریر نہیں ہوتی۔ میں صرف ان سے اتنی گزارش کروں گا کہ سنیں اور بعد میں ہماری اصلاح کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد اور اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی یونیورسٹی میں کلاس ہوتی ہے تو کبھی کوئی استاد، کبھی کوئی ٹیچر، کبھی کوئی پروفیسر اپنے طالب علموں کو بلاتا نہیں ہے، بھائی آ جاؤ کلاس شروع ہو رہی ہے۔ کلاس اپنے وقت پر شروع ہو جاتی ہے۔ جن کا رابطہ اس کلاس سے ہوتا ہے وہ خود چلے آتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ جن کا رابطہ اس کلاس سے ہوتا ہے وہ خود چلے آتے ہیں۔ نہ یونیورسٹی انہیں آواز دینے جاتی ہے، نہ پروفیسر انہیں آواز دینے جاتا ہے، نہ کوئی اسے آواز دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جبر نہیں ہے، جس کا اختیار ہے نہیں، جس کا رابطہ ہے وہ آئے، جس کا رابطہ نہیں ہے وہ نہ آئے۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ جس کا رابطہ ہے وہ آ جائے، جن کا رابطہ تھا وہ آ گئے، جن کی مجبوری تھی وہ نہیں آئے۔ لیکن میں ایک گزارش یہ کروں گا، یہاں پر مولوی نہیں، سامعین نہیں، بزرگان نہیں، یہاں پر فاطمہ زہرا تشریف لا چکی ہے۔ فاطمہ زہرا تشریف لا چکی ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اس فرش عزا پر لے آئیں۔ میں ایک روایت پڑھوں پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ تاریخ میں، روایتوں میں یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر فرش عزا بچتی ہے نا، تو جب یہ فرشتے یہاں پر آتے ہیں، جب مجلس تمام ہو جاتی ہے، فرشتے جب آسمان کی طرف واپس جاتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک الگ سے خوشبو ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آ رہے ہو، آج کچھ الگ سے خوشبو ہے۔ کہا بھائی فلاں جگہ پر فرش عزا تھی، حسین کا ذکر ہو رہا تھا، میں وہاں گیا تھا۔ کہا کیا ابھی بھی وہاں پر ذکر ہو رہی؟ کہا نہیں، تمام ہو چکی ہے، میں واپس آ چکا ہوں۔ کہا وہ ابھی بھی جگہ باقی ہے؟ کہا ہاں جگہ باقی ہے۔ روایتیں کہتی وہ فرشتے یہاں آتے ہیں، اپنے آپ کو اس زمین میں غلطہ کرتے ہیں، پھر اس فرش عزا کے نیچے دبی ہوئی مٹیوں کو اپنے جسم سے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ صلی اللہ محمد بس میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ موضوع یہ ہے اسوہ حسنہ۔ میں جیسے ہی آ رہا تھا مجھے کچھ لوگوں نے کچھ موضوعات عطا کیے کہ مولانا آج کی مجلس اس بنا پر پڑھ دیں، اس موضوع پر پڑھ دیں۔ میں سبھی موضوع کو تو نہیں شامل کر سکتا، میں سبھی موضوع پر تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک ایسا موضوع بناتا ہوں کہ جس میں سارے موضوع آ جائیں۔ اسوہ حسنہ آج کا موضوع ہے۔ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو، اگر اپنی زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، کسی کو الگو بنانا چاہتے ہو، کسی کے جیسا بننا چاہتے ہو، تو دیکھو تمہارے درمیان رسول کی سیرت ہے، اسے اپناؤ۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کروں گا، اور میں جب تک آپ کے سامنے ہوں تب تک آپ بھی میرے ساتھ رہیں، اور میں انشاءاللہ امید سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا۔ صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، فرشتے قطار بہ قطار آسمان سے زمین پر آ رہے تھے۔ ایک فرشتہ تھا جو زمین پر کنارے بیٹھا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہے، ایک الگ رخ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام روایتوں نے فطرس لکھا۔ کہا یہ فطرس کہ جس کے اوپر اللہ نے عذاب دیا تھا، عذاب یہ تھا کہ اس کے بالوں پر چھین لیے تھے۔ اب جیسے ہی فطرس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو آتا ہوا دیکھا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کے گھر۔ کیوں؟ حسین کی ولادت ہوئی ہے۔
کہا میں بھی چلنا چاہتا ہوں، لے کے چلو گے؟ میں بھی چلنا چاہتا ہوں، لے کے چلو گے؟ کہاں چلو؟ حسین کا در ہے، توجہ ہے، لے کے چلو، حسین کا در ہے۔ تاریخ نے لکھا، روایتوں نے لکھا کہ فردوس نے فرشتوں کا ساتھ پکڑا، رسول کے در پر آئے۔ اب یہاں سے توجہ، جیسے ہی رسول خدا کو دیکھا، یا رسول اللہ ہمیں شفا چاہیے، عذاب سے ہمیں نجات چاہیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے ہمارے بالوں پر چھین لیے ہیں۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا میں عذاب سے نجات چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ، جا کر حسین کے جھولے سے مت سو جاؤ، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مت کرو، شفا پا جاؤ گے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، حسین کے وجود سے نہیں، حسین کے جسم سے نہیں، حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مت کرو، شفا پا جاؤ گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جھولا کہتے کسے ہیں؟ آپ کہیں گے جھولا ایک ایسے بستر کو کہا جاتا ہے جس میں بچہ وقتی طور پر آرام کرتا ہے۔ جھولا اس بستر کو کہتے ہیں جس میں بچہ وقتی طور پر آرام کرتا ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 2 سال بعد وہ بچہ اپنے اس جھولے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، جس جھولے میں حسین لمحے بھر کے لیے آ جائے، اس جھولے میں اتنی تاثیر۔ کیا کہنے، واہ کیا بات ہے۔ خدا کرے میں جملہ پہنچا جاؤں، جس جھولے میں حسین لمحے بھر کے لیے لیٹے، اس جھولے میں اتنی تاثیر کہ ہم انسانوں کو نہیں، جو فرشتوں کو شفا دیتے۔ اب اگر ہم کربلا کی خاک کو خاک شفا کہنے لگے تو چپ نہ کرنا۔ ہے کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ محمد اللہم صلی علی محمد۔ اب اگر کوئی خاک شفا سے شفا پالے تو اس پہ تعجب نہ کرنا۔ بہرحال جناب فردوس آئے، انہوں نے اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا، شفا پا گئے۔ اسی واقعے سے ایک اور واقعہ ہے، جیسے جیسے فرشتے آ رہے تھے وہ رسول کو حسین کے قتل کا واقعہ سنا رہے تھے، کربلا کا واقعہ سنا رہے تھے۔ رسول ایک بار نہیں، جتنی بار فرشتے آئے ہیں رسول نے اتنی بار کیا کیا ہے۔ رسول کون؟ اللہ کے محبوب۔ رسول کون؟ اللہ کا عاشق، نہ صرف اللہ کا عاشق، اللہ جس کا عاشق۔ کیا بات۔ ہمارے یہاں محبت کا دستور یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے معشوق کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ توجہ ہے بزرگان، اصلاح کا طالب ہوں، ہم سب سے زیادہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ توجہ ہے، ہم اپنے حد تک کوشش یہ کرتے ہیں کہ میری وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کہیں میری وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جب ہم آپ جیسے نہیں، میں اپنی بات کروں، جب ہم جیسے گنہگار کی اتنی بلند فکر ہے کہ میری وجہ سے میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تو یہاں عاشق اللہ ہے، معشوق محمد ہے۔ اللہ بار بار فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں جاؤ حسین کا واقعہ سناؤ، میرے محبوب کے آنکھوں میں آنسو لاؤ۔ میں نے پوچھا یا اللہ، دنیا کی محبت تو ایسی نہیں ہے، ہمارے دنیا میں محبت ایسی ہے کہ عاشق کبھی معشوق کی آنکھوں میں آنسو نہیں لاتا۔ تو اللہ ہے، یہ تیرا مصطفیٰ ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو عاشق بھی کہہ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی لا رہا ہے، بار بار رلوا بھی رہا ہے، بار بار رلوا بھی رہا ہے۔ میں نے کہا خدایا مسئلے کو حل کر دے، کہیں لوگ سوال نہ کر دیں، عجب نہ ہو اللہ آواز دے۔ میں اسی سوال کے دفاع میں محمد کی آنکھوں میں آنسو لا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ دے حسین کے نام پہ رونا بدعت ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین کے نام پہ رونا بدعت ہے۔ میں خود حسین کا ذاکر بن کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حسین کے نام پہ رونا بدعت نہیں، سنت ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ توجہ ہے، حسین کے نام پہ رونا بدعت نہیں ہے،
सुन्नत है। यहाँ से एक इश्काल का जवाब दूँ, फिर इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू बयान करूंगा। हमारी एक सवाल ये है कि ताज़ियादारी, देखें मजलिस कहते ही उसे हैं, कुछ खाना ऐसा होता है कि जिसका मजा सिर्फ दस्तरखान तक होता है, कुछ खाना ऐसा होता है कि जो मुमकिन है कि आपको ज्यादा मजा ना दे मगर आखिरी वक्त तक आपको तवानाई जरूर दे देगा। तवज्जो है, मजलिस भी रूहानी ग़िज़ा है। कहीं हमारी मजलिस ऐसी ना हो कि जिसका मजा, जिसका जायका सिर्फ इसी फर्श तक महदूद रह जाए। मजलिस ऐसी हो कि जिसका तबसरा घर पे जाने के बाद भी हो। मजलिस ऐसी हो कि हमारे सामान से किसी को मीसा में तमार बनाकर खड़ा करे। ऐसी तबर्रुक का क्या फायदा कि जो हमारी ज़बान में जुल्म के खिलाफ बोलने की कुव्वत अता ना करे। क्या कहने हमारे वजूद को गोश्त के हिसाब से तो बढ़ावा दे मगर हमारे रूह को इतनी कुव्वत ना दे कि हम ज़माने के फिरौन के सामने खड़े। क्या बात है, वाह। तबर्रुक का असल फायदा तो ये है, मजलिस का असल फायदा तो ये है कुछ ऐसी बातें हो मजलिस से कि जो रूहानी ग़िज़ा हो। मैं जो मेरी तकरीर सुनते हैं उन्हें पता है, जो नहीं सुनते मैं उन्हें बता दूं कि मेरा मिजाज एक सवाल और जवाब की शक्ल में अपनी तकरीर को बयान करना, पेश करना। सवाल ये है कि क्या अलम उठाना, ताज़िया उठाना बिदअत है? हम तो फौरन यही कह देते नहीं। दलील मुश्किल, बुजुर्गों से मैं नहीं कह रहा, बुजुर्गों से मैं माजरत चाहता हूँ, बुजुर्गों को मुझसे ज्यादा पता है। मैं अपने हमसे कब्ज़िन के लिए कह रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए कि हुसैन के नाम पर बिछने वाले फर्श अज़ा की कीमत क्या है। सवाल ये है कि क्या ताज़ियादारी करना बिदअत है, ताज़िया उठाना बिदअत है, अलम उठाना बिदअत है? मैं एक वाक़ये के जरिए से इस मसले को हल करता हूँ। किसी जमाने में देखिए उलमा का साथ कभी ना छोड़े। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आलिम भी नहीं कह रहा हूँ, मान लो ठीक। उलमा का इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि खुदाया हमारी गुमराही का सबब ये भी है कि हमने उलमा का साथ छोड़ दिया है। उलमा से मुराद उलमाए हक़ा, मैं अपनी भी बात नहीं कर रहा। उलमा ने खून दिया है। कहते हैं कि किसी जमाने में मुखालिफीन का मजमा था। मुखालिफीन ने, चूंकि शुरू के जमाने में कानाफूसी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आज भी है, मुखालिफीन ने बादशाह के कान में जाकर ये कह दिया, जहां पना आपके समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुत परस्ती करते हैं। जहां पना ने कहा अच्छा, कहा जहां पना इज्जत की बात है, दूसरी रियासत में बात फैलेगी तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को खामोश करना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को निकालना बहुत जरूरी है। सवाल समझ गए ना? उसने ये कहा था ताज़ियादारी करते हैं, अलम उठाते हैं, ये बुत परस्ती है, लिहाजा इन लोगों को शहर से निकाल दिया जाए। क्यों? इसलिए कि ताकि हमारी रियासत की बदनामी न हो। बादशाह ने हुक्म सादिर किया, कहा ये कि शिया उलमा को जो भी है उन्हें बुलाओ। तारीख ये कहती है कि मनादी ने निदा दी चारों तरफ कि कल फैसले का दिन है, शिया आलिम आ जाएं और अपनी दिफा में बयानात दें। अगर मुकद्दमा हार गए तो तमाम शिया ने अहले बैत को शहर छोड़ना पड़ेगा। दलील दे रहा, तमाम शियान को शहर छोड़ना पड़ जाएगा। तवज्जो है। कहते हैं कि दूसरा दिन आया, आलिम भी पहुंचे। इत्तेफाक से जो दिन था मुकद्दमे का, उस दिन बादशाह की विलादत की तारीख थी। तवज्जो है, विलादत की तारीख थी। आलिम ने कुरान को लिया, चमड़े के जुज़दान में पैक किया, बादशाह सलामत को कहा बादशाह ये आपके लिए हदिया है, कबूल करें। तवज्जो है, कुरान को चमड़े के पैकेट में, चमड़े के जुज़दान में पैक करके बादशाह से कहा बादशाह सलामत ये आपके लिए हदिया है, इसे कबूल करें। बादशाह ने फौरन उसे आंखों से लगाया, चूमा। जैसे ही चूमना था, आलिम ने कहा बादशाह सलामत बुत परस्ती क्या कर रहे हैं? बादशाह सलामत चमड़े का जुज़दान है, क्यों चूम रहे हैं? बुत परस्ती है, बुत परस्ती है। बादशाह ने कहा पागल तो नहीं हो गए, ये बुत परस्ती कैसे हुई? तवज्जो है, ये बुत परस्ती कैसे हुई? मैंने कहा, बादशाह ने कहा नहीं। आलिम ने कहा आप चमड़े के जुज़दान को चूम रहे हैं, कुरान को नहीं। बादशाह ने कहा देखता नहीं है चमड़े के जुज़दान की निस्बत किससे है?
یعنی بادشاہ نے شیعیان اہل بیت کے ہاتھوں میں ایک کسوٹی دے دی کہ دیکھو جس سے نسبت ہوگی اسی حساب سے احترام ہوگا. جب چمڑے کا جزدان قرآن سے مل جائے تو وہ احترام کہلائے, تو اسی طریقے سے جب یہ لکڑی منبر رسول سے منسوب ہو جائے احترام کہلائے, جب کوئی چھڑ علم عباس سے منسوب ہو جائے احترام کہلائے, جب کوئی پٹکا سیدہ زہرا سے منسوب ہو جائے. سلام محمد وعلى احترام ہمیشہ نسبت سے ہوگا. ایک اور دلیل, اگر عزاداری اتنی ہی اہم ہے اس کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے, اگر عزاداری اتنی ہی مہم ہے, عزاداری کی اتنی ہی اہمیت ہے, تو خدا نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ آئے جواب. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہمارے یہاں ولادت ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو دستور یہ ہے کہ روٹھے ہوئے کو منایا جاتا ہے. کا پھپھا ناراض ہیں کہ کارڈ دے آؤ منا لو, شادی میں آ جائیں گے. نانا ناراض ہیں, دادا ناراض ہیں, ابا ناراض ہیں, خالو ناراض ہیں, فلاں ناراض ہیں, جاؤ جا کر منا لو. کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کا ماحول ہے, سب کا آنا ضروری ہے. لیکن جب کہیں خدا نخواستہ کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے, کسی کو بلایا نہیں جاتا, جو اپنا سمجھتا ہے آ جاتا ہے, جو اپنا سمجھتا ہے آ جاتا ہے. آپ کہیں گے بقرعید کا تذکرہ, دمبے کا تذکرہ, ابراہیم کا تذکرہ, اسماعیل کا تذکرہ قرآن میں ہے, بالقدر حسین کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ میں کہوں گا قربانی, اسماعیل, ذبح عظیم, ابراہیم, یہ تمام کی خوشیوں کی ماحول, خوشیوں کا ماحول تھا. لہذا قرآن میں خدا نے ذکر کر کے امت مسلمہ کے قتل میں, امت مسلمہ کے قتل میں واجب کا طور ڈال دیا. کہا دیکھو خوشی کا ماحول ہے, آنا ضروری ہے. خوشی کا ماحول ہے, آنا ضروری ہے. کہا حسین کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کہا حسین قتل کر دیے گئے. غم کا ماحول ہے, جو اپنا ہوگا آ جائے گا. سلام محمد وعلى میں کہا پیٹ راسی بات, مولوی کی جو سب سے بڑی دشمن ہے نا وہ گھڑی ہے. چلتی ہی جاتی ہے. سلام محمد وعلى ٹھیک ہے نا, غم کا ماحول ہے, جو اپنا ہوگا وہ آ جائے گا. اچھا, اب دنیا کا اسرار یہ ہے کہ ہم قابیل کی نسل سے ہیں یا حابیل کی. ہمارے یہاں کہا تو یہ جاتا ہے نا, جب بھی کبھی بھی تذکرہ حابیل کا ہوتا ہے تو قابیل کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. دنیا میں سب سے پہلا قتل کا جو کارنامہ انجام پایا وہ قابیل نے کیا. اب جیسے ہی, جس بھی طریقے سے تاریخ نہیں پڑھ رہا, بس کچھ لوگ کا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی حابیل دفن ہو گئے, قابیل دفن کر کے بھاگ گیا. خدا کا شکر ہے کہ دفن کر دیا. تاریخ میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جو جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. محمد دیکھیں, ایک فطری چیز بتاؤں, جب بھی کبھی آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچے ہوں گے گھر پہ, جب بھی ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو کہانی سناتے ہیں تو بچہ بھی بیچ بیچ میں اچھا کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو لگتا رہتا ہے کہ ہمارا بچہ کہانی سن رہا ہے. اب جیسے بچے نے کرنا چھوڑ دیا, ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ سن گیا, اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا میں بھی جب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو اپنی طرف سے کچھ آگے کی نشانی دیتے رہیں. محمد دیکھیں, زبان
زبانوں کا چلنا کمال نہیں ہے. زبانیں ہر جگہ چلتی ہیں. زبانوں کا چلنا کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ زبان ذکر علی میں چلے. سلام علی محمد وآل محمد. اب جیسے حابیل ختم ہو گئے, قابیل بھاگ گیا. جناب آدم جیسے ہی قبر پر آئے, حابیل کے لیے دعا کی, قابیل کے لیے بددعا کی. یعنی جناب آدم نے بتا دیا کہ کہیں پر بھی مظلوم اور ظالم کا تذکرہ ہو تو صرف مظلوم کا ذکر کر کے ہٹ نہ جانا, ظالم پر لعنت بھی کرنا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ تمہاری مجلسوں میں فلاں پر لعنت کیوں ہوتا ہے, فلاں پر لعنت کیوں ہوتا ہے. ہم لعنت نہیں کرتے. آدم ہمیں بتا کر گئے ہیں. اب اگر آدم کی اولاد ہو تو آدم کی سیرت پر عمل کرنا وجہ ہے. اب اگر آدم کی اولاد ہو تو آدم اب جیسے ہی حابیل ختم ہو گئے نا, ہمارے یہاں کبھی بھی حج پر جو لوگ گئے ہم وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے اللہ رزق دے کے ہم خانہ کعبہ کی اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکیں. کبھی بھی حج پر ہم جاتے ہیں تو حج میں جو پورا عمل ہے یہ کیریکٹرز کے گرد گھومتا ہے. یہ سارا پریکٹیکل ہے. حج میں مستحبات کی بات نہیں کرتا, واجبات کی بات کروں. دعائیں بہت کم ہیں. فلاں جگہ ٹھہرنا, فلاں جگہ بال منڈانا, فلاں جگہ نماز پڑھنا, فلاں جگہ صحیح کرنا, فلاں جگہ یہ, فلاں جگہ وہ. حج یہ جو پورا ہے, پورا عمل جو ہے حج کا, یہ سب پریکٹیکل ہے. کہا جب سب کچھ کر گئے تو آخر میں پتھر بھی مارو. خدا کرے میں جملہ پوچھا, جب ابراہیم کی سنت پر عمل کر چکے, جب ہاجرہ کی سنت پر عمل کر چکے, جب اسماعیل کی سنت پر عمل کر چکے, اب خدا کی سنت پر عمل کرو. خدا کی سنت کیا ہے؟ کہا کچھ شیطان ہیں, کچھ شیطان ہیں, ان پر پتھر بھی مارو. اگر پتھر نہیں مارو گے حج قبول نہیں. میں نے کہا یا اللہ, ابراہیم کی سنت پر عمل کر لیا, اسماعیل کی سنت پر عمل کر لیا, ہاجرہ کی سنت پر عمل کر لیا. اب اگر شیطان کو پتھر نہ ماروں, شیطان تو صرف 3 ہے. اب آپ جو بھی سمجھے میں اس کا ذمہ دار نہیں. میں جو بول رہا ہوں وہ بول رہا ہوں صحیح. پتھر وہاں پر کتنے ہیں؟ 3 ہی تو ہیں. سلام علی محمد وآل محمد. پتھر مارنا ضروری ہے. میں نے کہا خدایا لوگ برا مان جائیں گے, خدایا لوگ برا مان جائیں گے, پتھر کیسے ماروں, لوگ برا مان جائیں گے. کہاں دیکھو مظلوم کے ساتھ آواز اٹھانا لیکن ظلم کے خلاف بولنا آدم کی سنت ہے. مظلوم کے ساتھ آواز اٹھانا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے, لیکن ظالم کے خلاف اپنی آوازوں کو اٹھانا ابراہیم کی سنت, اسماعیل کی سنت, ہاجرہ کی سنت, آدم کی سنت, موسیٰ کی سنت. اب اگر مجلسوں میں کبھی بھی حسین کا تذکرہ ہو تو یزیدی لشکر پہ لعنت کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری سنت نہیں, انبیاء کی سنت ہے. محمد میں جس موضوع کو پڑھنا چاہ رہا تھا, معذرت کے ساتھ اب بات نکل گئی ہے تو اسے تھوڑا سا چھوڑ دوں. اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا. تھوڑی سی کچھ بات ہے, معلومات ہے, کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے ذہن میں رہنا ضروری ہے. میں اسے بیان کرتا ہوں. جب جناب ہاجرہ کو ربنا, قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدایا میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو, جناب ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں, ایک شام میں تھی, ایک کو جناب ابراہیم نے مکے میں چھوڑا تھا. خدایا میں اپنی فیملی میں سے کچھ کو ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں کہ جہاں نہ کھیتی باڑی ہے, نہ پانی ہے, نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے. عند بیتک المحرم, کہاں؟ تیرے گھر کے پاس.
जब जनाब इब्राहिम ने तारीख है, जब जनाब इब्राहिम ने जनाब हाजरा को छोड़ दिया, छोड़ने से मुराद वो छोड़ना नहीं, छोड़ने से मुराद रुखसत करना। जब छोड़ कर गए तो जनाब हाजरा मुतमईन बैठ गई। मैंने पूछा, हाजरा बीबी, आप इब्राहिम से सवाल तो करें। अब मैं देखता हूँ कि तारीख के औराख पर किसका किसका ज़हन पहुँचता है। मैंने कहा, हाजरा बीबी, ऐसी वादी में आपको छोड़कर जा रहे हैं इब्राहिम, जहाँ न पीने को पानी है, न सर पे साया है, न कुछ रहने का ठिकाना है। आप इब्राहिम से सवाल तो करें। अजब न हो बीबी हाजरा आवाज दें, नबी की नबूवत पे शक करना कुफ्र है। सुलह हुदैबिया याद आ गया, मैं वाकया नहीं पढ़ूंगा। नबी की नबूवत पर शक करना कुफ्र है। ठीक। जनाब इब्राहिम चले गए, एक पानी का मशकीजा छोड़ दिया जनाब इब्राहिम ने। क्यों? इसलिए कि छोटा बच्चा के साथ में। कौन? जनाब इस्माइल। अब जनाब हाजरा उसी बयाबान में सोच रही थी कि जिंदगी कैसे गुजरेगी। इसी असना में जनाब हाजरा को बच्चे की प्यास का ख्याल आया। जैसे ही जनाब हाजरा ने मुड़कर देखा, जो मशकीजा जनाब इब्राहिम छोड़ कर गए थे, उस पे बिच्छू बैठा डंक मार रहा था, पानी बह रहा था। पानी सारा बहने लगा। जब इस्माइल को प्यास लगी तो जनाब हाजरा बच्चे के प्यास को बुझाने के लिए दो पहाड़ के दरमियान चक्कर लगाने लगी, सफा से मरवा, मरवा से सफा। अब एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा मासूम को बचाने के लिए हाजरा ने, तवज्जो है, हाजरा ने जो सही की थी, अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने अरकान हज में शामिल कर दिया। का अब जो भी मुसलमान हज करने आएगा वो हाजरा की सुन्नत पर अमल करेगा। मैंने कहा, खुदाया ये तो हाजरा का अमल है, खुदाया ये तो हाजरा का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, आवाज़ बुलंद नारे सलावत। मोहम्मद वाले, ये तो हाजरा का अमल है। का मुसलमानों के गर्दन पर क्यों बोझ डाल रहा है खुदाया? का ठीक है, हाजरा का अमल तो है, मगर है किसके लिए? कहा, इस्माइल के लिए। यानी खुदा ने ये बता दिया, अगर कोई बीबी किसी मासूम को बचाने के लिए कहीं अपने खैमे से निकलकर सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए तो उसकी याद बनाना वाजिब है। जब काबा में हाजरा ने मासूम को बचाने के लिए सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाया तो उसकी याद बनाना वाजिब है। आज चले करबला में किसी बीबी ने किसी मासूम को अपने शाने पर, अपने कंधे पर बिठाकर किसी मासूम को बचाया था। अब अगर ज़ैनब की याद में हमने रास्ते में जुलूसों को निकालना शुरू कर दिया, इसे बिदअत न कहना, सुन्नत कहना। ठीक है ना, सुन्नत कहना। बस अब तारीख ने ये लिखा कि जनाब हाजरा जब आई वापस तो जनाब इस्माइल एड़ियां लगा रहे थे, एड़ियां लगा रहे थे। वहां से पानी का चश्मा फूटा। ठीक, हमारी एक सवाल ये भी है कि खाके शिफा पर सजदा क्यों? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सजदगा नहीं रखते, खाके शिफा से सजदा करते। ठीक, जवाब सुनो। जैसे ही जनाब इस्माइल ने उस रेतीली जमीन पे एड़ियों को रगड़ना शुरू किया तो वहां से पानी का चश्मा फूटा। पानी का चश्मा फूटा कब? हजारों साल पहले। आज भी कभी भी हाजी जाते हैं तो वहां से पानी लेकर आते हैं, वहां से पानी लेकर आते। क्यों भाई, क्यों पानी ला रहे हो? कहा, ये इस्माइल के पैर की रगड़ से निकला हुआ पानी है। नहीं, मैं जुमले को बदलूं, ये मासूम के पैर से निकला हुआ पानी है, लिहाजा तबर्रुक है, लिहाजा तबर्रुक है। कहा, ठीक है, तबर्रुक है, फायदा क्या? कहा, इसमें शफा है,
بیماروں کو پلاؤ شفا پا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کے پیر سے نکلا ہوا پانی ہے. میں جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اگر معصوم کے پیر سے نکلے ہوئے پانی کی اتنی عظمت ہے تو جس مٹی پر 72 کے خون ملے ہوں. سلام علیکم محمد وآل محمد. اب جواب سنیں. اب اگر آپ کے سامنے منرل واٹر رکھا جائے, قیمتی سے قیمتی پانی رکھا جائے, ہمالیہ سے آپ کے لیے ایک بوتل پانی لایا جائے, ایک طرف آب زمزم ایک طرف رکھا جائے, تو آپ وضو کس سے کریں گے؟ آب زمزم سے. کیوں؟ اس لیے کہ متبرک ہے. جب تک آب زمزم رہے گا ہم نارمل پانی کو استعمال نہیں کریں گے. توجہ رہے, جب تک آب زمزم رہے گا ہم نارمل پانی کا استعمال نہیں کریں گے. ہمارا جملہ سنو, جب تک کربلا کی خاک رہے گی, جب تک کربلا کی خاک رہے گی ہم ایسی ویسی خاک پر سجدہ نہیں کریں گے. سبب پڑھا محمد وآل. بس ایک جملہ سنیں پھر انشاءاللہ زحمت کو تمام کریں. جب چشمہ پھوٹ چکا, جناب اسماعیل پانی پی چکے, توجہ ہے, پڑھوں. پانی جب نکل چکا, اچھا مجھے آپ بتائیں, کہیں آپ سفر میں ہو, کہیں پر پانی بالکل نہ ہو اور آپ کو کہیں 10 لیٹر والا بوتل مل جائے, اور میں اگر آپ سے پانی مانگوں, کہا بھائی پیاس لگی ہے پانی پلا دو, آپ دیں گے؟ آپ دے دیں گے, میں نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تنگی ہے, پانی کہیں نہیں مل رہا. لیکن تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی چشمہ پھوٹا, دستور یہ ہوتا ہے کہیں پر بھی پانی دکھتا ہے تو ریگستان میں اوپر پرندے منڈرانے لگتے. تو ایسے ہی وہاں بھی ہوا, آسمان پر پرندے منڈرانے لگے. اسی سرزمین پر ایک قافلہ گزر رہا تھا, جو قافلہ تھا قبیلہ بنی جرہم کا. تاریخ ہے, یاد کر لیں. قافلہ تھا قبیلہ بنی جرہم کا. اس نے آسمان میں جیسے دیکھا پرندے منڈرا رہے ہیں, بادشاہ کے ذہن میں, قبیلے کے سردار کے ذہن میں یہ بات آئی, ہو نہ ہو وہاں پانی ہے, چلو وہاں پانی لے لیں. تاریخ کہتی ہے قبیلہ بنی جرہم پہنچا. اس نے آ کر حاجرہ, بی بی حاجرہ سے کہا, بی بی اجازت ہے پانی لے لوں؟ بی بی نے کہا ہاں پانی لے لو. تمام قافلے والوں نے, بڑا لطیف جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں, توجہ رہے. قافلے والوں نے پانی پیا. جب قافلے والے پانی پی چکے, کہا بی بی اجازت ہے جانوروں کو پانی پلا دوں؟ کہا ہاں پلا دو. جانور پانی پی چکے, پانی کم نہ ہوا. کہا بی بی پانی مشکیزہ خالی ہے, مشکیزے میں بھر لوں؟ کہا ہاں بھر لو. جملوں کو چھوڑتا ہوئے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. جب بھی کبھی بھی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے, جب حاجرہ کا تذکرہ ہوا تو قبیلہ بنی جرہم کا بھی تذکرہ ہوا. دونوں کا تذکرہ اچھے سے ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آ کر احترام سے مانگا تھا. جائیداد تھی بی بی کی, چھینا نہیں. جائیداد تھی حاجرہ کی, جائیداد تھی اسماعیل کی, چھینا نہیں. ادب سے آ کر مانگا. تو اس کا اثر یہ ہوا, کہیں بھی تذکرہ ہوا تو عزت کے ساتھ. تکلیف تو یہی ہے, لینا تھا تو مانگ لیتے, چھینتے تو نہیں. تکلیف تو یہی ہے, لینا تھا مانگ لیتے, دے دیتی, چھینتے تو نہیں. بس انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس سے کنٹینیو اپنی گفتگو کو پیش کروں گا آپ کے سامنے. میرا موضوع باقی رہ گیا. میں نے کہا نا کہ مولوی کی سب سے بڑی دشمن گھڑی ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اسی ابراہیم کی اولاد, ابراہیم کے بچوں کا امتحان تھا کربلا میں. میں چاہ ہی رہا تھا کہ سفر کا مہینہ ہے, مسائب کچھ دربار کے حوالے سے بولوں گا, لیکن
میں نے دیکھا کہ سارے جوان یہاں بیٹھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہو اکبر کا تذکرہ حاضر ہے. بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے ہوں. دیکھیں مصائب سننے کا نام نہیں ہے، مصائب معافی، مصائب سننے کا نام نہیں ہے، مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کا نام ہے. آپ نے یا ہم نے اکبر کو کربلا کی زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا نا. آپ کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا لاشا پامال نہیں ہوا، آپ کے سامنے اصغر کے گلے پر تیر نہیں چلا، آپ کے سامنے حسین زین سے زمین پر نہیں آئے. مگر آپ کے سامنے جب بھی یہ مقاتل بیان کیے جاتے ہیں تو آپ کے آنسو نم ہو جاتے ہیں. چلے ذرا سید سجاد سے پوچھیں، سید سجاد تو کربلا میں تھے، نہ جانے اکبر کا کلیجہ کیسے دیکھا، نہ جانے حسین کو زین سے زمین پر آتا ہوا کیسے دیکھا. دیکھیں ہمارے یہاں کبھی بھی کوئی میت ہوتی ہے تو وہاں پر رونے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اپنے ہوتے ہیں، ایک پرائے ہوتے ہیں. جو اپنا ہوتا ہے نا وہ بڑا کھل کر روتا ہے، اپنے دل کے کلیجے کی آواز کو آزاد کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا گیا ہے. لیکن روتا پڑوسی بھی ہے، پڑوسی روتا ہے تو اپنے منہ کو چھپاتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو چھپاتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ نہ لے. حسین کو ہمارے اپنے ہیں، اکبر کو ہمارے اپنے ہیں، قاسم کو ہمارے اپنے. لہٰذا اگر حسین کے نام پہ رونا ہے تو چھپ کر نہ روئیے گا. کیوں؟ اس لیے میں جملہ کہنے کا عادی ہوں، ہم کبھی بھی روتے ہیں تو ہمارے آنسو رائے گا نہیں جاتے. آنسو لینے کے لیے سیدہ زہرا آ گئی ہیں. دیکھیں سیدہ زہرا کے رومال میں اپنے آنسوؤں کو جگہ دلا دینا. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بنا پر ہم جنت میں جائیں. ہمارے اعمال اتنے خالصانہ نہیں ہیں جن کے بنا پر ہم جنت میں جائیں. مگر حسین کے نام پر نکلے ہوئے آنسو خالص ہیں. بی بی ہم تیرے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، ہماری شفاعت کرنا. میں ختم کر رہا ہوں. میں مقاتل نہیں پڑھوں گا، صرف جملے آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابھی اذان بھی شروع ہونے والی ہے. جب اذان شروع ہو جائے تو اکبر کو اپنے ذہن میں لے لیجیے گا. اکبر نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے، 72 نہ ہوتے، یہ اذان نہ ہوتے. تو بچے جیسے ہی جناب علی اکبر نکلے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا. مقاتل نے یہ لکھا، راویوں نے یہ لکھا، توجہ ہے، راویوں نے لکھا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے، لیکن اتنا لکھا ہے کہ جیسے اکبر نکل رہے تھے کوئی بی بی آ کر شانے پر ہاتھ رکھتی تھی، پیچھے بلاتی تھی. اکبر نکلتے تھے، شانے پہ ہاتھ رکھتی تھی، پیچھے بلاتی تھی. جملہ سننا، روایتیں کہتی ہیں کہ آخری مرتبہ جب اکبر نکلنا چاہ رہے تھے کوئی بی بی ایسی تھی جس کا ہاتھ اکبر کے شانے تک نہیں پہنچا. اکبر کے پیروں کو پکڑ کر پہچان گئے نا کون بی بی تھی. علیہ بی بی سکینہ تھی. وہ بی بی سکینہ تھی. جب جناب علی اکبر چلے ہیں، ایک حساس جملہ پیش کروں. آپ کے بھی بچے باہر رہتے ہیں، آپ کی بھی اولادیں باہر رہتی ہیں. جب بھی ضمانت تمہارے لیے جملہ ہے، جب بھی کوئی جوان لڑکا، جب بھی کوئی بیٹا اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی آئے نہ آئے، ماں باپ گھر کے دروازے تک ضرور آتے ہیں. جیسے ہی بچہ سوار ہو جاتا ہے، ماں باپ حسرت سے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں. سواری چلتی جاتی ہے، ماں باپ کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں. سواری آگے بڑھتی ہے، ماں باپ آگے بڑھتے ہیں. جب تک سواری دکھتی ہے ماں باپ دیکھتے جاتے ہیں، بے کسی میں ہاتھ ہلاتے جاتے ہیں. لیکن ان کے دل میں اتنی دھارت رہتی ہے، میرا بچہ پردیس جا رہا ہے، مگر سینے پر پرچھی نہیں لگے گی، گردن میں تیر نہیں لگے گا. نہ جانے حسین نے اکبر کو کیسے رخصت کیا. خدا کبھی کسی کو یہ رقم نہ دکھائے. آنسوؤں کو آزاد کریں، آنسوؤں کو آزاد کریں. مقاتل نے لکھا جیسے ہی جناب علی اکبر چلے ہیں، باپ کی محبت ہی نہیں. جیسے ہی بھی مقاتل کو چھوڑتے ہوئے وقت بھی تمام ہو رہا ہے، جیسے ہی جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تو سبھی نے کہا حسین ہماری مدد کرے. اکبر نے کہا بابا میرا سلام.
کیوں؟ اس لیے کہ جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ کی فکر کا احساس ہے، ضعیف باپ کی تھکن کا احساس ہے۔ روایتیں کہتی ہیں جیسے ہی اکبر زمین پر آئے، اب میں حسین لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں کہوں گا ضعیف باپ، آپ بھی صاحب اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، آپ درد محسوس کریں گے۔ نہیں پتا حسین کو کتنا درد ہوا تھا، نہیں پتا حسین کے کلیجے پر کون سی برچی لگی تھی۔ اکبر نے آواز دیا، کہا بابا السلام قبول کریں۔ روایتیں کہتی ہیں حسین زمین پر گرے، گولیوں کے پر حسین اکبر کے پاس، مقاتل کا جملہ ہے، اکبر کے پاس حسین ایسے آئے جیسے جرموہا بچہ اپنی ماں کے پاس گولیوں کے ذریعے سے۔ روایتوں نے لکھا، یا زہرا، یا زہرا، ہمارے کلیجے کو طاقت دے عزاداروں کی آنکھوں میں، آنسو کبھی خالی نہ ہونے پائے، بی بی ہمارے آنسوؤں کو قبول کرے، بی بی ہمارا غصہ قبول کرے، بی بی ان جوانوں کی زحمت کو قبول کرے، بی بی ہماری شفاعت کرائے۔ جب امام حسین اکبر تک پہنچے ہیں، باپ ہے، بیٹے کی زخم کا احساس ہو جاتا ہے۔ کہا بیٹا اکبر کو پریشانی ہے؟ کہا ہاں بابا، سینے میں بس میں ختم کر رہا ہوں، ہاں بابا۔ کہا بیٹا کیا پریشانی ہے؟ بیٹا تھا، زخم چھپا رہا تھا، فطرت ہوتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بیٹا تھا، زخم چھپا رہا تھا۔ آپ کے بھی بچے کو کبھی چوٹ آتی ہے، باہر لگ رہا کر چلے گا، بلکہ گھر میں آ کر سیدھا چلنے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے ہے کہ ماں باپ برداشت نہیں کریں گے۔ یا اکبر کو صرف چوٹ نہیں آئی تھی، اکبر کے کلیجے میں برچی لگی تھی۔ حسین جیسے آئے، اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا نہیں بابا، کہا بیٹا تکلیف ہے، کہا بابا سینے میں برچی لگی ہے، کہا بیٹا میں تکلیف دور کیے دیتا ہوں، بس میں ختم کر رہا ہوں، جتنا پرسہ دینا ہے دے دیجئے۔ اب حسین نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر۔ جوانوں جملہ سنبھال لینا، ایک ہاتھ برچی کے آنے سے یا علی کہہ کر جیسے ہی برچی نکالی، باپ کے سامنے بیٹے کا کلیجہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لعن الأصحاب الذي جاهد بالحسين وشايع القضايا وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود وثبت لي قدم صدق لي لك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام.